بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الانسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ حضرات گرامی، پچھلے درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ عام جھٹلانے والوں کے آپ دباؤ میں نہ آئیں، کیونکہ دباؤ میں جو آدمی کام کرتا ہے وہ پورے طور سے کام کر نہیں سکتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ دبنے کے واسطے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ سب کے اوپر غالب رہنے کے واسطے تشریف لائے۔ یہ تو عام آیت میں بتا دیا گیا فلا تطع المکذبین، عام بات ہے یہ۔ کوئی بھی آدمی کہیں کا بھی ہو انکار کرنے والا، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا، کہیں کا بھی ہو، دباؤ میں نہیں آنا۔ اللہ کا قرآن کسی سے دبنے والا نہیں، نہ اللہ کا پیغام کسی سے دبنے والا ہے۔ لہذا عام بات یہ تو پوری دنیا کے اعتبار سے آپ نے بیان فرما دی نہیں۔ اور اس کے بعد اب ایک خاص آدمی کا ذکر ہے کہ جو جھٹلانے والوں کا، انکار کرنے والوں کا سردار بنا ہوا تھا، اور اس کا نام میں نے بتایا تھا ولید ابن مغیرہ، ولید ابن مغیرہ۔ اور پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ 18 سال تک تو اس کے باپ نے اقرار ہی نہیں کیا کہ میرا بیٹا ہے۔ 18 سال تک کہتا رہا میرا بیٹا نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ ارے بھائی آپ یہ سوچئے کہ غلط سے غلط آدمی کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں؟ انکار کون کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اتنا غلیظ تھا کہ باپ بھی انکار کرتا تھا کہ میری اولاد نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فوراً یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو بدکار آدمی ہے جس کا ذکر آج کے سبق سے شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہی آیات کریمہ کے اندر 10 برائیاں بیان کی۔ کتنی؟ 10۔ یہ اتنا گندا ہے کہ 10 برائیاں تو اس کی سارے معاشرے کے اندر اور ساری سوسائٹی کے اندر عام ہیں۔ اب ادھر تو 10 برائیاں، ادھر اس کے یار دوست، اس کے چیلے چاٹے، اس کے ماتحت رہنے والے، ادھر تو یہ 10 برائیاں، 20 برائیاں، 30 برائیاں رکھنے والے، اور ادھر نوری نور رکھنے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جوڑ ہے بھائی؟ ارے بھائی جو آدمی آلریڈی پہلے سے داغدار ہے، اس کا کپڑا پہلے سے داغدار ہے، اس کی ہسٹری پہلے سے داغدار ہے، اس کو داغدار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیشہ جب داغ لگاتے لوگ تو سفید کپڑے پر لگاتے ہیں، ہمیشہ داغدار کو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ تو ہے ہی داغدار۔ لیکن سرکار دو عالم، سرور دو عالم، جگت گرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے انتہا صاف و شفاف آپ کا دامن، آپ کا ایک ایک انگ پاک و صاف شفاف، تو کوشش یہ کرتے کہ کسی طرح ان کے اندر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی عیب نکالیں، کوئی برائی نکالیں، اور سارے عالم کے اندر اس برائی کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کو سب جگہ پھیلا دیں۔
مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر کوئی کمی باقی نہیں رکھی تو اپنے مصطفیٰ میں کمی کیسے باقی رکھتا؟ تو تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح کوئی عیب مل جائے تو ہم ہنسی اڑائیں، مذاق اڑائیں، استہزاء کریں. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں مسلمانوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات تو ہے پاک و صاف. موسیٰ کو صفائی ملی مصطفیٰ کے ذریعے، عیسیٰ کو صفائی ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آدم کو اللہ نے پہلے انسان بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تبھی تو جب معراج کی رات میں آپ تشریف لے گئے میرے سرکار، آپ کے سرکار، ساری کائنات کے سرکار، تو پہلے ہی آسمان پر ابا سے آدم سے ملاقات ہو گئی اور حضرت آدم نے فرمایا مرحبا بابن صالح، مرحبا مرحبا، ویلکم، آؤ میرے بیٹے، آؤ میرے نیک بیٹے. یہ نہیں کہا میرے بیٹے بلکہ میرے نیک بیٹے. کس کو فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. چنانچہ یہاں تو برائیاں بری ہوئی، اور جب آدمی یاد رکھو کسی کو برا کہتا ہے تو اس کے دل کی گندگی وہ اپنے آپ سے خود ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جیسا دل کی ہانڈی میں مال مسالہ ہوگا، رکابی کھولنے کے بعد، چپن کھولنے کے بعد وہی تو نکلے گا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا گھبرانا نہیں، اس کی زبان ہمارے قابو میں ہے، اس کا انگ انگ ہمارے قابو میں ہے، گھبرانا نہیں، اس کے سامنے دبنا نہیں. کیسے آدمی کے سامنے دبنا نہیں؟ جس کی برائی 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ پاک فرما رہا ہے خاص وقت کے لیے یا قیامت تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. فرمایا میرے سرکار کی تعریف تو ہمیشہ ہر حال میں، ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لہجے میں، ہر گھڑی میں چلتی رہے گی، اور یہ برائیوں کا پلندہ اپنے سر پر اٹھائے اٹھائے لے پھرے گا. ساری مخلوق اس سے نفرت کرے گی. اللہم احفظنا. فرمایا دبش میں مت آنا، سینہ سبر ہو کر بات کرنا. کوئی نبی مسلمانوں ڈرپوک نہیں گزرا. اگر کوئی گزرا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ فلاں نبی ڈرپوک تھا، فلاں نبی ڈرپوک تھا، فلاں نبی ڈرپوک تھا. ارے بھائی اللہ تبارک و تعالی ڈرپوک انسان کو اپنا مشن لے کر کیسے بھیجتا؟ اس کو تو زمانے بھر کی مخالفتیں مول لینی ہے. اوہو جب تک محمد تھے کوئی برا کہنے والا نہیں تھا، مجھے بتائیے. اور جب محمد سے رسول اللہ بن گئے تو آپ جناب وہ جو کہتے تھے کہ امانت دار ہیں، صداقت والے ہیں، حقانیت والے ہیں، سچائی والے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، وہی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئی. ورنہ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فیصلوں میں وہ بلاتے تھے. پھر کیا بات بگڑ گئی؟ کیا بنا بگڑ گئی؟ وہ بنا یہ بگڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی جڑ اکھاڑنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور یہ اپنے بتوں کی برائی کروانا پسند نہیں کرتے تھے. بات یہاں سے بگڑی جب سرکار نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تمہارے واسطے، میرا طریقہ توحید میرے واسطے. میں خدا کو ایک سے زیادہ نہیں مان سکتا، ایک ہے اور سب پر چھایا ہوا ہے، سب پر. آیت الکرسی میں نہیں دیکھا آپ نے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. آیت الکرسی کی سب سے پہلی آیت یہی ہے. اعلان کرو میں اکیلا ساری عبادتوں کے لائق اور حقدار میں، اور زندہ ہوں، الحی، زندہ ہوں، یعنی ان بتوں کی اتنا بے جان نہیں ہوں، ان مورتیوں کی اتنا بے جان نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کہاں کہہ رہا ہے؟ آیت الکرسی کے شروع میں. اللہ لا الہ الا ہو،
اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. باطل معبود تو لاکھوں کروڑوں ہیں دنیا کے اندر. کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے, کوئی جناب چاند کو پوج رہا ہے, کوئی سورج کو پوج رہا ہے, کوئی پیپل کے پیڑ کو پوج رہا ہے, کوئی تلسی کے پودے کو پوج رہا ہے. جہاں دیکھا کوئی استھان نظر آیا, کوئی اکھاڑا نظر آیا اور جناب سر جھکا دیا. ہمارا سر تو بھائی جان اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکنے والا ہے. اللہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ میرے سامنے جھکنا, تو ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو آئے مزاج یار میں. ہمارا محبوب یہی چاہ رہا اور سچی بات چاہ رہا تو ہم اسی کے سامنے جھکتے ہیں. اور اس کے بعد دو صفتیں بیان کی. الحی, ایسا معبود حقیقی ہوں کہ زندہ ہوں, حیات کا مرکز میری ذات ہے. ان بے جانوں کی طرح نہیں کہ کچھ کر کے ہی نہ دکھا سکوں. ابھی پرسوں کیا ہوا دیکھا نہیں آپ نے؟ کیا ہوا پرسوں رات میں؟ پوری رات بارش ہوئی, پوری رات گرج چمک رہی, کبھی جناب پتلی آوازیں, کبھی موٹی آوازیں. کوئی مائی کلال اپنے کمرے سے باہر نکال کر اپنا منہ مقابلہ تو کر کے دکھاتا ہے؟ کوئی مقابلہ کرنے والا اللہ کا؟ کوئی نہیں. سب منہ دبائے پڑے رہے. اتنی تیز آوازیں اور سفید بجلی کے ساتھ ساتھ گلابی بجلی بھی چمک رہی تھی. آن کے آن میں کر دے, جو کچھ چاہے کر دے. ان اللہ یفعل ما یرید, اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. جو ارادے میں آتا ہے, مجھے کوئی تام جھام جوڑنے کی ضرورت نہیں. میں تو کہتا ہوں چمک تو چمکے گی, میں کہتا ہوں تھم تو تھم جائے گی. مجھے کیا اسباب کی ضرورت ہے؟ اسباب تو میں مہیا کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں مہیا کرتا ہوں, کیونکہ اس کا ایک نام مسبب الاسباب بھی ہے. اسباب کو جمع کر کے بندے کو دے دینا یہ بھی اس خدا کا کام, اور ان اسباب میں جان ڈال دینا وہ بھی اسی خدا کا کام. نہ کتنی دکان جمائے بیٹھے رہو, یہ دکان بھی آپ کی ملکیت میں دی اللہ نے, آپ کو کرائے پر دلوائی اللہ نے, ورنہ بڑے بڑے کرایہ دار تلاش کرتے رہتے ہیں, دکان نہیں ملتی. دکان اور پھر جم بھی گئی, اور پھر کام بن کے یہ سوچا کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑے لیتے, کام تو بن گیا. انسان کا مزاج ہے مفاد پرستی کا, انسان کا مزاج ہے کام بنا اور وہ آپ کو بھولا. خدا کے ساتھ بھی تو یہی کرتا ہے انسان. قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ بات کلیئر فرمائی, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب ہم کسی چیز سے انسان کو سرفراز کر دیتے ہیں, اس کی کین پوری کر دیتے ہیں, أَعْرَضَ منہ پھیر لیتا ہے. کس سے منہ پھیر لیتا ہے؟ یہی تو ہے. أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, اور ایک گوشے میں چلا جاتا ہے. کوئی کہتا بھی یہ چلو آؤ بھائی خدا کا ذکر کریں, خدا کی یاد کریں, خدا کی محبت کی پیاری پیاری باتیں ذکر کریں, کہ نہ مجھے ٹائم نہیں ہے. اور فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, جب ہم اپنی بھیجی ہوئی مصیبت کا ذائقہ اس کو چکھاتے ہیں نا تو پدو پدو ہو جاتی, میاں مر جاتی ہے. مقابلہ نہیں. فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, 25ویں پارے کا پہلا رکوع. اور جب کوئی شر پہنچا دیتے ہیں کسی بھی طرح کا, دکانداری چل رہی تھی ٹھپ کر دی, فرمایا فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. بڑی, یہ کام میرا بنا دے, یہ کام بنا دے, وہ کام بنا دے. اوہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آنے ہی کیوں دیتے ہو کہ جو پریشان ہو جاؤ. اس کے گن گاتے رہو, تمہیں وہ پریشان ہرگز نہیں کرے گا, یہ اس کا سچا وعدہ ہے. تو فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں, اور اے مصطفیٰ تیرے ہی واسطے نہیں, ساری دنیا کے واسطے, ساری دنیا کے واسطے. الحی, حیات میں بانٹتا ہوں, زندگی میں بانٹتا ہوں. زندگی کسی بچے اور بچی کی
تیرے گھر میں پیدا کرتا ہوں، نہ کوئی مائی کا لال کوئی ڈاکٹر دے کے تو دکھا دے اولاد یا اچھا ہو کے دکھا دے، آخر کار وہیں جھکنا پڑتا ہے. کہاں؟ تو پہلے سے ہی جھک جاؤ نا، پہلے سے ہی جھک جاؤ. اور فرمایا القیوم بھی زندگی دے کر اس نظام زندگی کو سنبھالنے والا میں خدا ہی ہوں. کبھی سوچو کہ بھائی زندگی مل گئی، نہ نہ نہ، زندگی دی، حیات دی، معیشت دی، معاش کو دیا. یہ تمام چیزیں عنایت فرمانے کے بعد اس کے زندگی کے متعلقات بھی تو عنایت فرما دیے. کہاں سے پیاس بجھاؤں گا؟ لے پانی لے. کہاں رہوں گا؟ کہ لے مکان لے. کہاں سے رشتہ ناتا جوڑوں گا؟ کہ لے یہ رشتہ ناتا بھی ہم نے جڑوا دیا. اوہو، لاکھوں کروڑوں چیزیں انسان کو عطا فرما دی، وہ دے دی، اور دینے کے بعد ایک چیز چاہیے انسان سے کہ میرا بن کے رہو. کس کا؟ ہاں، کسی کا نہیں. کروڑوں چیزیں عنایت فرما دی. بھوک لگے گی، لے کھانا لے. کہ ایک کھانا نہیں کھا سکتا روزانہ، صبح دوپہر شام گوشت نہیں کھا سکتا، کہ لے سبزیاں لے، ترکاریاں لے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو سب کی سمجھ میں آنے والی بات ہے. رات اور دن اس کا پریکٹیکل آپ کے سامنے ہوتا رہتا ہے. القیوم، تیرے نظام کو میں سنبھالنے والا ہوں. کس کو؟ کیوں بھائی یہ ایک ایمان والے کا یقین ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یا آسمان کی چھتری تیرے اوپر گرنے سے میں روکے رکھے ہوئے ہوں. جب چاہتا، وداؤٹ اینی پلر، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی بلی کے، بغیر کسی بلے کے، یہ نظام، یہ آسمان کی چھتری میں نے قائم کر رکھی ہے. اگر یہ میرا آنکھ کا اشارہ، میری طرف سے معمولی سا اشارہ بھی پائے گا، یہ آسمان گر کر تم سب کو مار دے گا. کیوں بھائی آسمان وزنی ہے، ہلکا ہے؟ بہت ہے. پر میں چاہتا نا، میں چاہتا نہیں. اور فرمایا کہ یہ زمین جب چاہے پھٹ کے اپنا لقمہ تمہیں بنا لے، لیکن میں کرنے نہیں دیتا. یہ کچھ نہیں کرے گی. نہ یہ آسمان میری نافرمانی کرے گا کہ تمہیں نقصان پہنچا دے، اور نہ یہ زمین خود پھٹے گی اور تمہیں جناب نقصان پہنچا دے. نہیں، اپنے مردے کو بھی اگر آپ دفن کرتے ہیں تو قبر کو خود کھودتے ہیں. یہ آٹومیٹکلی خود ہی بھی مل جاتی ہے. نہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الحی اور قیوم فرمایا، جب اے محمد مصطفیٰ تیرے سر کے اوپر حی خدا کا سایہ ہے، قیوم خدا کا سایہ ہے جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، تو وہ تجھے نہیں سنبھالے گا؟ اس لیے کہ تم خود رسول بن کے تھوڑے آئے ہو، اس نے رسول بنایا ہے. وہ حمایت نہیں کرے گا تو پھر کون رسول کی حمایت کرے گا؟ لہذا فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. دباؤ میں مت آنا. کس کی؟ ایسے شخص کے دباؤ میں مت آنا جس کے اندر یہ 10 موٹی موٹی برائیاں ہیں. کتنی؟ اب پہلی برائی کس کی؟ وہی ولید ابن مغیرہ کی. اور بہت سے کفار تھے. نام کسی کا نہیں لیا قرآن نے. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ اگر نام لے کر یہ برائیاں بیان کرتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ ولید ابن مغیرہ تو مر گیا. فرمایا نہیں، جو ان 10 برائیوں کو اپنے اندر رکھے گا وہ بھی ہمارے نبی کا دشمن قرار دیا جائے گا. بولو قرآن اس وقت تک کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ اب یہ برائیاں ہمارے آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے. نام نہیں لیا اس وجہ سے. کیسا ہے بھئی وہ؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. ہر ذلیل قسمیں کھانے والے کی دباؤ میں مت آنا. حلاف کے معنی بہت قسمیں کھانے والا. کون؟ اور اس کے بعد فرمایا یہ قسمیں کھانے والا بھی وہ ہے جو ذلیل ہے معاشرے کے اندر. کیوں؟ آدمی قسم کب کھاتا ہے؟ جب لوگوں نے اس کی بات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہو تو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے وہ قسم کا سہارا لیتا ہے. اچھا بھائی چلو ایمان سے
خدا کی قسم، رب کی قسم، ستار کی قسم، غفار کی قسم، یار جو جتنا جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ قسمیں کھاتا ہے. قسم کھانے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو ذلیل ہو، اس کو نہیں پڑتی جو عزت دار ہو. اس کی تو ایک بات سننے کے بعد لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرمایا گیا کہ تم لوگ سوائے اللہ کے کسی اور چیز کی قسم مت کھانا. کسی اور چیز کی، کیونکہ اگر بار بار قسم کھانے کی عادت پڑ گئی، بار بار قسم کھانے کی عادت پڑ گئی تو اللہ کی تعظیم کو اس نے ملیا میٹ کر دیا، اللہ کے نام کو کامن کر دیا کہ میاں کھاتے رہنے دو خدا کی قسم، یار یہ تو کھاتا ہی رہتا ہے. پھر وہ قسم کا جو پاور ہے وہ پاور نکل جائے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ کفار اور مشرکین اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ دادا پردادا کے نام کی قسمیں کھاتے تھے. دادا کی قسم، نانا کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، دوستوں کی قسم. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ باپ کی قسم مت کھانا، کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے اعتبار اور بھروسہ پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ سے بڑا بھروسہ دینے والا اور کون ہے؟ یہ تو میاں تمہارا باپ غلطی کر سکتا ہے، تمہاری ماں غلطی کر سکتی، تمہاری اولاد غلطی کر سکتی، تمہارے نانا چاچا تایا سب غلطی کر سکتے ہیں، اللہ تو ہر غلطی سے پاک و صاف ہے. تو اس کی بات کا، اس کے نام کا بھرم رکھو. امام بخاری نے حضرت ابراہیم نخعی سے نقل فرمایا، بخاری میں وہ فرماتے ہیں ابراہیم نخعی کانو یضربوننا، ہمارے خاندان والے ہمیں تنبیہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تنبیہ. اور یہ تنبیہ میں کہتے تھے کہ اگر تم نے قسم کھائی تو تمہاری بات کا بھرم اٹھ جائے گا. کبھی کبھار ضرورت پڑے کسی چیز میں، بہت اونچی بات ہو جائے، لیکن بات بات پہ قسم کھانا، بات بات پہ قسم کھانا، بات بات پہ واللہ باللہ تاللہ کہنا، اس سے انسان کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، انسان بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اتنی زندگی جو دنیا کے اندر گزاری، امام بخاری نے زندگی بھر کبھی قسم نہیں کھائی. کبھی قسم کی ضرورت کیا ہے؟ قسم تو وہ کھائے جس کے لیے صداقت اور حقانیت ثابت کرنے کے واسطے قسم کی ضرورت پڑے. زندگی بھر امام بخاری نے قسم نہیں کھائی. لہذا فرما دیا گیا کہ دیکھو اپنے بچوں کو اس بات کی تنبیہ کرو کہ قسمیں کھانے کی عادت مت ڈالنا، قسمیں کھانے کی عادت. اور فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے گا اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. کیا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بڑا بھروسہ کسی کا نہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کے غیر کی کوئی آدمی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ جیسی تعظیم کر رہا ہے دوسرے آدمی کی. پیپل کی قسم، پودے کی قسم، پہاڑوں کی قسم. اور جب اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے اندر ساجھا پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کو جی اس نے منع فرما دیا گیا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اب قسم کس کی کھانی؟ اللہ کی یا غیر اللہ کی؟ ضرورت پڑنے پر، بہت زیادہ کوئی ضرورت پڑے تب، یا ہر وقت منہ پہ؟ جب بہت زیادہ ضرورت پڑے. ورنہ بھرم اٹھ جاتا ہے جو آدمی بار بار قسمیں کھاتا ہے. میں تو کھاتے رہتا ہے، بولتے رہتا ہے. اس لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں احادیث کریمہ کے اندر قسم کھائی ہے وہ اللہ پاک کے کھائی ہے. بار بار یہ لکھا ہوا ہے، بار بار یہ لکھا ہوا ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. وہ لوگ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. اپنی قسم بھی نہیں کھلوائی کبھی. اللہ کے غیر کی لاکھ قسمیں کھاؤ، قسم نہیں ہوتی. قسم ہوئی نہیں. آسمان کی قسم، زمین کی قسم نہیں ہوئی. اور جب یہ کہو گے کہ اللہ پاک کے قرآن کی قسم، قرآن مجید کی قسم، قرآن محکم کی قسم، قرآن منزل کی قسم، اب قسم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھانی معتبر ہے اور اس کی صفات کی قسم کھانی معتبر ہے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت کلام سے متعلق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ایک ایک لفظ ہے قرآن مجید کا. لہذا اللہ کے نام کی جس طرح قسم ہو جائے گی ایسے ہی قرآن پاک کی قسم بھی. لیکن کعبے کی قسم نہیں ہوگی. کعبے کی قسم، مسجد کی قسم. لوگ کہہ دیتے ہیں چلو مسجد میں حلف اٹھاؤ، چلو بھائی مسجد میں ہمارے ہاتھوں میں قرآن رکھ دو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بہت لوگ کہتے ہیں اس بات کو. محمد مصطفیٰ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے. شرک سے بچانا ساجھا ذرا بھی پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، نہ ذات میں اور نہ صفات. مجھ جیسا کوئی ستار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھ جیسا کوئی گناہوں کو چھپانے والا ہو سکتا ہے؟ مجھ جیسا کوئی گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے پر قادر نہیں. اس کی بارگاہ میں سفارش چل سکتی ہے، نبیوں کی، رسولوں کی، صحابہ کی، اولیاء کرام کی، بڑے پیر صاحب کی، سب بزرگان دین کی سفارش چل سکتی ہے اور چلے گی، لیکن اللہ پر کوئی دھاندلی نہیں کر سکتا. سچی کوئی دھاندلی نہیں کر سکتا. جب چاہے معاف کر دے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے پاک صاف کر دے، مغفرت کے صابن سے دھو دے، اور جس کو چاہے عذاب میں گرفتار کرے. کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ نہ بتاؤ کس کی ہو رہی ہیں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ پاک کی. کائے کی؟ ہاں. تو بھیجنے والا شریعت کو تو اللہ پاک ہے. کیوں بھائی؟ میں نے پہلے بھی شاید کبھی کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ شریعت بنائی اللہ نے، بتائی مصطفیٰ نے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بنائی اللہ نے شریعت، لیکن بتائی کس نے؟ اب ایک بات اور سن لیجیے. شریعت اللہ نے بنائی، مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بتلائی، صحابہ نے اپنائی. صحابہ نے اپنائی، صحابہ نے اپنائی. امت کے صالحین، امت کے نیک لوگوں نے یہ شریعت اپنائی اور اپنی جان جہنم سے بچائی. بتانا، بنانا، اپنانا، بچانا. اردو بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے، عربی نہیں بول رہا. شریعت بتانا اللہ کا کام نہیں، بنانا اللہ کا کام. اور میں اگر اندر کی بات بتا دوں تو بتانا بھی اللہ ہی کا کام. سرکار کو اللہ نے بتایا تو سرکار نے پھر امت تک پہنچا دیا. یہاں بھی اللہ کی جلوہ گری ہے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہدایت کار فرما ہے. پھر صحابہ نے اپنائی، بزرگان دین نے وہ شریعت اپنائی اور اپنی جان جہنم سے بچائی. کیونکہ جو شریعت کو اپنائے گا وہ جہنم میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. اپنے آپ کو بچانا ہے. تبھی تو قرآن پاک میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بھی بچاؤ. جس طرح فکر اپنی کرنی ہے اپنے بال بچوں کی بھی اسی طرح فکر کرنی ہے.
اور یہ حضرت ابراہیم سے ثابت ہے. کہاں سے؟ بے آب و گیا میدان میں جہاں کوئی گھاس نہیں پیڑ نہیں تھا، مکہ مکرمہ کی پڑوس میں، نہ وہاں کوئی پانی تھا نہ کنواں تھا. آج بھی ہمارا آپ تو جاڑے کے اندر بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ لیکن حرم شریف میں بارش کی دعائیں ہو رہی ہیں. کب؟ ابھی ایک ہفتے پہلے اللہ نے 1.5 گھنٹہ جو موسلادھار بارش کی ہے مکہ مکرمہ پر اور مدینہ منورہ پر اور خانہ کعبہ کی چھت پر، مزے آ گئے حرم شریف کے لوگوں کے. ایک تو امروہہ کی بارش کے پانی میں آپ نہائیں گے، ایک مراد آباد کی بارش کے پانی میں نہائیں گے، اور وہ نہا رہے تھے حرم شریف والے خانہ کعبہ پر اترنے والی بارش کے پانی سے. خانہ کعبہ اچھا ہے، اس کے اوپر بارش پڑنے والی اچھی ہے کہ نہیں؟ سارے آ گئے، حرم شریف سے باہر نہ نکلے اور کہنے لگے کہ نہ، یہ موقع یہاں بار بار نہیں آتا. یہ موقع خانہ کعبہ کا پتلانہ لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ دیکھا پتلانہ؟ سونے کا بنا ہوا ہے. کائے کا؟ خانہ کعبہ کا تو بھئی دونوں کیواڑ سونے کے بنے ہوئے، خالص سونا لگا ہوا ہے، خالص. لیکن کوئی مائی کا لال اس کو چرا نہیں سکتا. اس کے خاص گھر کے اندر اگر چوری ہونے لگے تو پھر دنیا کا اور کیا حال ہوگا. دونوں کیواڑ کائے کی بنے ہوئی؟ پیور سونا ہے، پیور، پیور نہیں، پیور. ایسا بے کھوٹ سونا تو کہیں ملنے والا نہیں. ابھی مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کے اندر چند پہاڑ جب ان کو جناب مشین لگا کر کھودا جانے لگا تو اندر سارا پہاڑ سونے کا تھا. کتنا؟ سعودی گورنمنٹ نے کہا دبا دو، ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ابھی سونے کی، بہت سونا دیا. وہ جہاں مصطفیٰ کا نور کار فرما ہے، جہاں مصطفیٰ کا نور کار فرما ہے، اس کی جلوہ گری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہاں خوب موسلادھار طریقے سے، ارے محنت کی صحابہ نے اور آج کھا رہی ہے صحابہ کی اولاد. محنت کر کے جاتے ہیں باپ دادا، اوپر کے خاندان کے بڑے لوگ، اور اولاد اگر شریف ہوتی ہے تو اپنی باپ دادا کی پونجی کو سنبھال کر رکھتی ہے کہ نہیں؟ ابا کا کمایا ہوا پیسہ ہے، دادا کا کمایا ہوا پیسہ. جو نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ تو ابا کے دادا کے خریدے ہوئے باغ تک بیچ کے کھا لیتے ہیں، باغ تک، اور ان کی روح تکلیف میں ہوتی ہے. خوب نہائے، امام صاحب بھی نہائے اور مقتدی بھی نہائے. کب؟ موسلا دھار پانی گر رہا تھا خانہ کعبہ کے پتلانے سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ پتلانہ لگایا کدھر؟ یہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا. کدھر لگایا خانہ کعبہ کا پتلانہ؟ بھائی خانہ کعبہ چوکور عمارت ہے کہ نہیں؟ یا گول ہے؟ چوکور ہے. گونگے بن کے مت بیٹھو، بہت برا لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ایمان تازہ نہیں ہے. چوکور تو اس طرف بھی خانہ کعبہ کا پتلانہ لگ سکتا تھا، ادھر بھی لگ سکتا تھا، ادھر بھی لگ سکتا تھا، ادھر بھی، لیکن ایک جگہ کیوں لگایا گیا اس کو؟ اسی ڈائریکشن میں کیوں لگایا گیا؟ اسی سمت کے اندر وہ خانہ کعبہ کا پتلانہ کیوں لگایا گیا؟ اس لیے کہ جس طرف خانہ کعبہ کا پتلانہ ہے حتیم کے اندر، کہاں ہے؟ حتیم کے اندر. کہاں ہے؟ حتیم کے اندر. وہاں اس جانب سرکار کا چہرہ قبر انور میں ہے. قبر، یہ سوکھے آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی جو حرام حلال کا بھگاڑتے پھرے. اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے مکھڑے کی اتنی لاج رکھی، اپنی موہنی مونی مصطفیٰ کی صورت، جو موہنی مونی پیاری پیاری صورت تھی، اس کا اتنا خیال لگا کہ حکم دے دیا خانہ کعبہ کا پتلانہ ادھر کو لگانا جہاں میرے مصطفیٰ کا چہرہ موجود ہے. دیکھ لو آپ، جب آپ خانہ کعبہ کی پتلانے کی سمت میں ڈائریکشن میں کھڑے ہوں گے تو مصطفیٰ کا چہرہ ادھر نظر آتا ہے. کدھر؟ تو میرا مصطفیٰ میرے خانہ کعبہ کے پتلانے کو دیکھتا رہے. کیا دیکھتا رہے اور خوشیاں تقسیم کرتا رہے. ورنہ ادھر بھی لگ سکتا تھا وہ پتلانا، ادھر بھی لگ سکتا تھا، ادھر بھی لگ سکتا تھا، ادھر ہی کیوں لگایا؟ فرمایا یہاں میرے مصطفیٰ کا مکھڑا ہے، اس طرف کیا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں
کہ آسمان سے جب پانی برستا ہے اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر گرتا ہے تو میرے کون کون سے امتی اس پانی کے اندر غسل کر رہے ہیں، اس پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ ایک تو پانی ہے آسمان سے، بارش کا پانی پاک ہوتا ہے کیا؟ وہ تو زمین پر گرنے کے بعد ناپاک ہوتا ہے، اگر ناپاک زمین ہو تو، اور اگر ناپاک زمین نہیں ہے تو بارش کا پانی بالکل پاک و صاف، آپ اس سے نہا بھی سکتے ہیں، آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ آسمان سے اللہ نے پاک پانی نازل کیا ہے ناپاک؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا ہے، کیونکہ آسمان سے جو چیز آتی ہے وہ پاک اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ پاک پاک ہے اور نیچے جو ہیں وہ لوگ سب گنہگار ہیں، لہذا اللہ اپنی رحمت کے پانی میں نہلوانا چاہتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے، کس طرف؟ وہاں کوئی خانہ کعبہ دکھائی تھوڑی دیتا، وہ تو مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن جس طرف خانہ کعبہ کا پتلانہ لگا ہوا ہے اسی ڈائریکشن میں مدینے والوں کا قبلہ ہے، اسی ڈائریکشن میں۔ ہاں اب دیکھیں یہ عجیب و غریب بات ہے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، پروردگار عالم نے چاروں طرف قبلے کی سمت کر دی۔ ہندوستان والوں کے لیے پچھم کیا ہے؟ پچھم قبلہ ہے نا ہمارا، پچھم قبلہ ہے کہ نہیں؟ انڈونیشیا والوں کا کسی اور طرف ہے، پورب۔ چاروں طرف منہ کر کے اللہ پاک نے لوگوں کو نماز پڑھوا دی کہ تمہارا قبلہ اس طرف، تمہارا قبلہ اس طرف، تمہارے ملک کا قبلہ اس طرف اس طرف۔ اشارہ کر دیا کہ پروردگار عالم نے کہ میں چونکہ ہر جگہ ہوں تو ہر جگہ رہنے والوں کے لیے اپنی رحمت کی بارش اتارنا چاہتا ہوں، ادھر بھی پوجا کے قابل میں، ادھر بھی پوجا کے قابل خدا، خدائے وحدہ لا شریک لہ، سب طرف پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کروا کے دیکھ رہا ہے کہ میں جاؤ گے کہاں یار بچ کے، وہ بچ کے کہاں جاؤ گے؟ صحیح بات ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ بات سن لیجئے کہ جیسے بارش کا پانی نیچے گرتا ہے، اگر زمین ناپاک ہے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، لیکن آ رہا ہے پاک یا ناپاک؟ پاک آ رہا ہے نا۔ کسی بھی چیز کو آپ کوئی بھی پاک چیز لے لیجیے، آٹا ہے، گندی زمین پہ آپ ڈال دیجیے، آٹا ناپاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ یا نہیں ہوگا؟ ایک کسی علاقے کے اندر ٹرین جا رہی ہے، آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے جی ذرا غور سے سننا ہے اس کو۔ اندر جا کر جو دیکھا نماز کا جب وقت آیا، دیکھا بھئی باتھ روم تو بڑا گندا پڑا ہے ٹرین کا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہی گندا ہے، اور پانی اتنا ہے نہیں کہ اگر اس کی دھلائی کرے کہ پانی پھر بھی بچ جائے، اتنا پانی نہیں ہے آپ کا، صرف وضو کرنے کا پانی یا اس سے اور 15-20 آدمیوں کے منہ ہاتھ دھونے کا پانی ہو جاتا ہے۔ بعض مطلب ٹرین کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے، ٹرین کے اندر پانی۔ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا پاکستان میں، کراچی کے اندر۔ میاں اسٹیشن، اب ہم انتظار کرتے رہے، کراچی جانے والی ٹرین جو ہے یار رکے، پانی موجود، استنجے تک کا پانی موجود نہیں۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ ریلوے کا نظام بہت اچھا ہے، سہولت، وہاں تو بدتر ہی بدتر مسئلہ ہے۔ تو اب کیا کرے؟ نماز کو قضا تھوڑا ہی کرنی، نماز بھائی قضا تھوڑا ہی کرنی ہے۔ اب کیا کرے؟ پانی اتنا ہے نہیں کہ پہلے اس کو دھوئے، کیونکہ جب ناپاک چیز کے اوپر پاک پانی پڑ جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس ناپاک چیز کے اوپر پڑنے کے بعد آپ کا پاجامہ ناپاک ہو جائے گا، آپ کا تہمت ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ ناپاک کر دیتا ہے، ناپاک کر دیتا ہے۔ تو کہا گیا اس وقت کہ اگر اس طرح کی کوئی پریشانی پیش آئے اور صرف پانی پینے کے واسطے زیادہ اسٹور نہیں ہے، واٹر کا پانی کا زیادہ اسٹور نہیں ہے، فرمایا اس وقت تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ کیا
تیمم کر کے نماز پڑھ لو. عجیب و غریب اللہ نے کتنی کریمی کی ہے. فرمایا نہیں کہ پانی پینے کے واسطے تو موجود ہے، پانی پینے کے واسطے موجود ہے، پر اس پانی کو اللہ تعالی نے وضو کے اندر استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا، اس وجہ سے کہ یہ وضو کر رہا ہے نماز پڑھنے کے واسطے اور اس کو پیاس بھی لگے گی بیچ میں. یہ مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. فرمایا کہ جبھی تو نماز پڑھے گا جب یہ زندہ باقی رہے گا. کیا زندہ باقی رہے گا؟ تو بھائی پینے کے کام میں پانی لے لو اور وضو کی جگہ تیمم کر لو. کیا کریمی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ کریمی بھی اللہ نے فرمائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے. اس کا واقعہ بھی پھر بات کو بیان کروں گا کہ تیمم جاری کیسے ہوا، تیمم جاری کیسے ہوا. یہ بات بھی بہت لمبی ہو جائے گی. تو فرمایا، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز میں آپ بیٹھیں، کہاں بیٹھیں، پانی ختم، پانی اور نیچے اترے گا بہت دیر میں. کوئی گڑیا گڈوں کا کھیل ہے ہوائی جہاز کا اڑنا. صحیح بات. اول تو مسافر جو یاتری ہے، یاترا کرنے والا مسافر، پیسنجر جو جرنی کر رہا ہے، جرنی کا مطلب سفر کر رہا ہے، وہ اپنے پاس پانی لے کر چلتا ہے. لیکن بھائی دیوے اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہر چیز کو آسان فرما دیا. تو فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر ذلیل قسم کھانے والے کے پریشر میں نہیں آنا، اس کا کہنا نہیں ماننا. وہ کہہ یہ رہا کہ تم 1 سال بتوں کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی بات کرنا. وہ گڑیا گٹھوں کا کہہ رہے. ابے جم گئے تو جم گئے. نہیں آ رہی بات سمجھے؟ جم گئے تو جم گئے. ایک اللہ کو دل دے دیا تو جان تو مٹا سکتے ہیں پر ایمان نہیں مٹا سکتے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یہ جو عام لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات آتی ہے نا، آج نکال کے پھینک دیجو اپنے دماغوں سے کہ اللہ کی رحمت نرے ایمان پر نہیں آتی. اللہ کی رحمت نرے ایمان پر نہیں آتی، ایمان پر جو جم گیا اس کے اوپر رحمت آتی ہے. کیوں بھائی؟ ہمارا آپ کا ایمان 2 سال کا، 4 سال کا یا مرتے دم تک کا ہے. فرمایا صرف کوئی آدمی ایمان قبول کر لے اور کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر رحمت نہیں اترتی، رحمت اس کے اوپر اترتی جو جم جاتا ہے. دیکھو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب تو ایک اللہ ہے. پھر کیا کہا؟ اتنی جلدی اوہو اتنی جلدی رحمت اتروانا چاہتے ہو؟ بہت جلد بات ہے. انسان کیا ہے؟ ایسا چاہے ہے، یہ انسان ایسا چاہتا ہے کہ امروہہ سے چلوں اور 5 منٹ میں دلی پہنچ جاؤں. کیوں بھائی؟ چاہتا ہے کہ نہیں؟ ابے پیسنجر گاڑی کو کون یوں لگا رہا ہے آج کل کے زمانے میں؟ نہیں، نرے ایمان پر نہیں، ایمان پر مضبوط رہنے کی وجہ سے پھر رحمت آتی ہے. صحابہ ایمان لائے، جان کا قیمہ کروا لیا، جان کی بوٹیاں کروا لی، لیکن ایمان سے نہ ہٹے. یا ہٹے؟ اس لیے فرمایا گیا یہ آیت یاد رکھیو، کوئی بھی اگر تم سے اس پر اعتراض کرے یہ آیت دھڑلے سے پڑھ دینا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، آگے ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، آخری سانس تک جمے رہے. اور قرآن نے اس کی وضاحت کی 4 پارے کے دوسرے رکوع میں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو ہرگز مت مرنا مگر ایمان کی حالت میں مرنا. یہ کب تک کے لیے ہوا؟ 2 سال کے لیے، زندگی بھر کے لیے، جب تک ہماری آپ کی زندگی ہے. یہ چاہے اللہ، جیسے وہ کافر چاہتے تھے کہ یار
ایک سال تم عبادت کرو، ایک سال ہم عبادت کریں گے. نا نا نا، یہ کس نے کہہ دیا؟ کلا واللہ کلا، ہرگز نہیں، امپاسبل، اس کی سمبھاونا نہیں. جب ایمان لا چکے تو اب ایک سیکنڈ کفریہ حالت میں مت گزارنا. سبحان اللہ. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام پاک صاف تھے کہ نہیں؟ نبی تھے؟ تھے نہیں تھے؟ لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بارگاہ کے اندر جانے کا وقت آ گیا، یعنی انتقال کا وقت آ گیا. انتقال کا وقت کس کے؟ کس کے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو سمجھو گے کہ ایمان پر جمنے کا یہ مطلب ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. انتقال سے پہلے فرما رہے ہیں کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار، میرے پالنہار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت دی، بڑھیا طریقے سے ملک مصر کا بادشاہ بنا. اور قحط پھیلا ہوا تھا، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، اناج پیدا نہیں ہو رہا تھا، بارشیں رکی ہوئی تھیں. بڑا بہترین شاشن چلا کے دکھایا کس نے؟ حضرت. بہترین کنٹرول. قحط کے زمانے میں جبکہ 7 سال تک بارش نہیں ہوئی، 7 سال تک جناب کھیتی باڑی نہیں ہو سکی، لیکن اپنے یوسف پر کس کا ہاتھ تھا؟ کس کا؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا نبی جب بادشاہ بنے گا میں اس کے ذریعے بڑھیا انتظام کروا کے دکھاؤں گا، کوئی پبلک کا آدمی مر نہیں سکے گا اور دیکھنے میں بارشیں بند ہوگی. بھائی اللہ روزی دینے میں کوئی بارش کا محتاج تھوڑا ہی ہے، وہ تو بغیر بارش کے بھی دے دے گا. اوہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کرنے میں بادل کا محتاج تھوڑا ہی ہے، یا ہے بادل کا محتاج؟ کچھ نہیں. یہ چیزیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. وہ جیسے ابھی کہہ رہا تھا نہیں، جو جیسے جاتا ہے وہ کر دیتا ہے. مجھ کو ایک بات یاد آ گئی اپنے سرکار کی، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں. یہ حضرت یوسف کی بات رہنے جائے بیچ میں، کیونکہ ہمارے نبی تو یوسف ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایمان تو ہمارا ان پر بھی ہے. کس کے اوپر؟ حضرات انبیاء کرام میں سے ہر ایک کے اوپر ہمارا ایمان ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو مانا اور ایک کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہ مومن نہیں. ہم سرکار کو مانتے ہیں تو یونس کو بھی مانتے ہیں، یوسف کو بھی مانتے ہیں، آدم کو بھی مانتے ہیں، نوح کو بھی مانتے ہیں، شیس کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کو بھی مانتے ہیں، شیس کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، یحییٰ کو مانتے ہیں اور زکریا کو مانتے ہیں. قرآن کے اندر 25 نبیوں کے نام آئے ہیں. کتنے نام آئے ہیں؟ 25. کلیئر تفصیل آئی ہے. کتنے نبیوں کے نام آئے؟ 25. اور باقی اللہ نے چھپا لیے، باقی کی ضرورت نہیں پڑی. تم اپنا ان 25 نبیوں کے نام بنام ایمان بالتفصیل رکھو گے، اور باقی جو نام میں نے قرآن پاک میں نہیں بیان کیے اللہ فرماتا ہے تو کوئی بات نہیں، ایمان بالاجمال رکھو. ایمان یہ قرآن میں ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے چھٹے پارے میں خود کہہ رہے ہیں. سورہ نساء کے اندر، سورہ نساء شروع ہوتی ہے 4 پارے کے آخر سے، پورا 5واں پارا سورہ نساء میں گر گیا، اور 6 پارے کے پاؤں کے قریب جا کر یہ سورہ نساء پوری ہوئی. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. جی جتنے آدمیوں کے نام بتا دیے نبیوں کے، اپنی طرف سے مت بنا لیجو.
اپنی طرف سے کسی نبی کا نام مت بنا لیجیے کہ اچھا 25 تو آئے ہیں لیکن اپنی طرف سے ہم ان کا بھی نام بنا لیں. نہ نہیں بیان کیے تو نہیں بیان کیے. ہم تو ہر چیز میں اللہ کے تابع ہیں کہ نہیں؟ یا کوئی اپنی طرف سے کچھ گھٹا بڑھا سکتے ہیں؟ بڑھیا شاشن چلا کے دکھایا حضرت یوسف علیہ السلام. 7 سال تک بارش نہیں ہوئی لیکن آس پاس کے سارے علاقے کوئی آدمی بھوکا نہیں ملا. بھوکا اللہ نے یوسف کے ہاتھ سے سب کو دلوایا. کس کو؟ جب یوسف کے ہاتھ سے دلوا سکتا ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ سے نہیں دلوا سکتا؟ نہ مجھے بتاؤ آپ دلوا سکتا ہے کہ نہیں؟ سرکار نے تو اعلان فرما دیا تھا کہ جو آدمی کھانا نہ پا سکے وہ مجھ مصطفیٰ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے. یہاں تک تو اعلان تھا کہ جس کا ادھار نہ نمٹ سکے اس کا ادھار میں محمد الرسول اللہ اتاروں گا. معمولی بات ہے. یہاں تک تو آپ لوگ ہم لوگ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیا مطلب اس کا ادھار ہے یہ جانے اس کا. لیکن وہ تو وہی تھے. بول کے دیکھو وہ تو ان کی بات نرالی, گفتان نرالی, سرکان نرالی, زبان نرالی, چلنا بیٹھنا اٹھنا سب نرالا پن ہے. اللہ نرالا ہے تو مصطفیٰ کو بھی نرالا رکھا. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کئی سال سے بارش نہیں ہوئی تھی. کہاں؟ نہیں وہ نہیں, مدینہ منورہ کے اندر جمعہ کا دن تھا. کون سا؟ جمعے کے دن تو آس پاس کے سب لوگ ہی آ جاتے ہیں. تو خطبہ دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ کتنا انصاف تھا میرے سرکار. خدا کی قسم دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جو محمد تو کیا ہوتا محمد کی طرح بھی ہوتا. ارے بڑے بڑے لوگ ریفارمر اپنا نام لیتے ہیں, ہم ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. انگلش کے اندر یورپ سے کتاب چھپی انگلش میں, امریکہ کینیڈا سب جگہ سے چھپی, آج تک چھپ رہے. اب تو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا اس کا. اور اس کتاب کا نام ہے 100 عظیم آدمی. 100 لکھنے والا عیسائی ہے. اس کا کون ہے؟ عیسائی. لکھنے والا عیسائی اپنا ہے پرایا ہے؟ پرایا ہے. لیکن ان 100 بڑے بڑے آدمیوں کا جب ذکر کیا اس نے اپنی کتاب کے اندر تو اس نے سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا نبی کریم. کہا کہ انقلابی برپا کر دیا. ایسی تبدیلی تو کوئی لا ہی نہیں سکا. دلی جاؤ گے کبھی تو کتاب خرید لینا ہے. اصل کتاب انگلش میں ہے, انگریزی میں. اس کا انواد اس کا ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گا, ہندی میں بھی اردو میں بھی. اس کتاب کا نام ہے 100 عظیم. وہ تو کتب خانے والے سے آپ کہیں فوراً وہ آپ کو دے دے گا. باقی 99 کا ذکر سب سے بعد میں, لیکن سب سے پہلے نبی کریم. وہ تو فرسٹ ہے اوپر بھی اور نیچے بھی فرسٹ ہے. اور دشمن اپنے قلم سے فرسٹ لکھ دے تو سبحان اللہ. الفضل ما شہیدت به الاعداء. تو اس نے لکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بڑا انقلاب اور تبدیلی کائنات کے لوگوں میں پیدا کی, اور وہ تبدیلی پیدا کرنے میں کتنے دن لگے؟ 23 سال. کتنے؟ 23 سال. جی 23 سال. 40 سال میں نبوت ملی اور باقی 63 سال کی عمر ہوئی. 40 میں 23 ڈال دو کتنے بنے؟ 23 سال کے عرصے میں محمد نے جتنا بڑا انقلاب اور صرف عرب کے علاقے میں نہیں دنیا بھر کے اندر پیدا کر دیا, اس جیسا انقلاب محمدی تو پیدا کر ہی نہیں سکتا. حمایت کس کی چل رہی تھی؟ نہ بتاؤ, اللہ کی یا بے مثل اللہ کی؟ اس کی تو کوئی مثال نہیں. اس لیے پھر بات وہی گھوم پھر کر رہ جاتی ہے کہ خدا اپنی خدائی میں بے مثال, مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں بے مثال. اٹھا کر دیکھنا یہ کتاب, انقلاب عظیم. چھوٹا انقلاب یا بڑا انقلاب؟ ارے آج تو ہمارا یہ لفظ انقلاب جو ہے نا, انقلاب جو انقلاب کے معنی تبدیلی. کیا
تبدیلی، چینجز لانا لوگوں کے دماغ میں، فکر میں، ذکر میں، قوت میں، طاقت میں، رہن سہن میں تبدیلی جو پیدا کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تبدیلی کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا۔ شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی۔ کیا کہا میں نے؟ شورش کہتے ہیں شور کو، بولنے کو، عندلیب کہتے ہیں بلبل کو۔ عندلیب کے معنی بلبل۔ شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب ناز میں۔ سب سوئے ہوئے تھے یار، سب اندھیروں میں مبتلا تھے۔ لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے باپ، اور ماں کہتی رہتی تھی کہ تھوڑی 1 سال بڑی ہو جائے گی تب لے جائیے، 2 سال بعد جب دفن کر دیجیے۔ زندہ دفن کرتے تھے کون؟ کفار مکہ مکرمہ کے سب لڑکیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ۔ اور وہ چلا رہی قبر کھودنے کے بعد، ابا کیا کر رہے ہو؟ ابا یہ کدال لے کر مجھے یہاں پر لے کر کیوں آئے ہو؟ کہیں بازار میں لے کر نہیں گئے؟ کوئی کھلونا دلا دیتے؟ یہ جنگل ویرانے میں آپ کدال لے کر مجھے ابا کہاں سے آ گئے؟ کیوں آ گئے؟ اور ماں چلا رہی ہے، رو رہی ہے کہ میری بچی کو، اس کو پتا تھا کہ زندہ دفن کر کے آئے گا یہ میرا شوہر۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم پوچھیں گے، گریبان پکڑ لیں گے ایسے لوگوں کا قیامت میں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا تیرا کیا گناہ تھا، تو نے اپنے باپ کا کیا بگاڑا تھا؟ تیرے باپ کو تو لقمے میں ہی کھلاتا تھا، تیرے لقمے بھی میں نے مقدر کر دیے تھے۔ وہ کون ہوتا ہے کھلانے والا؟ اللہ۔ کیوں مارا تو نے؟ اس نے پیدا تو میں نے کیا، زندگی تو میں نے عطا کی۔ خودکشی کرنا اس لیے حرام ہے کہ زندگی جسم میں نے دونوں چیزیں دی، اور تو اپنے آپ کو زہر کھا کر مار رہا ہے، تو اپنے آپ کو مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا رہے ہیں۔ حرام ہے اسلام کے اندر خودکشی، آتم ہتیا بھی حرام، آتم دا بھی حرام۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قیامت تک جس انداز سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، ریل کے نیچے کٹ کر، اوپر سے کود کر، آگ میں کود کر، جلا کر، خاکستر کر کے اپنے آپ کو دریا میں ڈبو دیا اور مار دیا۔ ابے تیرا یہ جسم تھا کب؟ یہ تو ہمارا تھا، ہم خدا تھے، ہم حاکم تھے، ہم خالق تھے، ہم کریٹر تھے اس کے۔ تیرا کیا حق پہنچتا ہے کہ تو اپنی آنکھوں کو پھوڑ لے؟ ہم نے تجھے حسن و جمال کی چیزیں عطا فرمائی، تو اپنے آپ کو بگاڑ لائے۔ ہمارا قسم بخدا اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک سانس کے مالک ہم نہیں ہیں۔ آنکھوں کے مالک ہیں آپ؟ ہیں مالک؟ کانوں کے، رخساروں کے، مسوڑوں کے، دانتوں کے، کسی چیز کے مالک ہیں ہمارا آپ؟ سب چیزیں اس کی عطا کرتا ہے۔ فرمایا میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو کھپا دو، اپنے آپ کو لگا دو، تن من دھن کی قربانی دو، پھر میری جنت تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ گلے سے لگا لے گی آئینہ، آئینہ جنت کے حور کا نام ہے۔ کیا؟ تمام جنت کی تمام حوروں کی سردار ہے وہ۔ کون؟ ارے معمولی حور اتنی بڑھیا تو سردار تو بھی سردار ہی ہے۔ قرآن میں اس کی صفات بیان کی گئی، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب، یہ سب حوروں کی صفات ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، یہ لبلب بھرے ہوئے جام دودھ کے اور شہد کے اور بڑھیا جناب جوس کے۔ سیب کا جوس پینا چاہتا ہے؟ ہاں فوراً آ گیا بھرا بھرا، کیا دیر لگ رہی بھائی؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور بنا حساب کتاب کے تھا، اور سرکار کے دامن میں رہ کر عطا فرمائے، بڑی بات ہے۔ چنانچہ جب لڑکی پیدا ہوئی اور بیوی نے بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، کیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیسی شکایت کر رہا ہے اللہ پاک؟ 14واں پارہ اٹھا کر دیکھو، سورہ نحل، سورہ
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ میاں بیٹی ہوئی ہے آپ کی؟ کیا بیٹا بیٹی؟ بیٹی ہوئی ہے، اچھا، بس اسی وقت چہرہ فق پڑ گیا، چہرہ اب غصے کے مارے تو جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، کتنے کیس ہوتے رہتے ہیں، اپنی بیویوں کو مارتے ہیں کہ آپ کے بھی لڑکی جلدی۔ ارے بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مجھ سے زیادہ خبر آپ رکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگاتے ہیں، آپ کے بھی لڑکی، آپ کے بھی لڑکی، آپ کے بھی لڑکی۔ تو لڑکا اور لڑکی تو اللہ پاک کے قبضے میں ہے یا نہیں؟ ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا کہ کوئی نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو عطا میری ہے۔ مانگا تھا حضرت عمران کی بیوی نے لڑکا، حضرت ابراہیم کی عمران کی بیوی نے کیا مانگا تھا؟ کہ اللہ اگر لڑکا ہو گیا تو بیت المقدس کے لیے صفائی ستھرائی کے لیے اس کو آزاد کر دوں گی۔ کیونکہ عام طور سے یہی ہمارے آپ کے ذہن میں بھی کہ مسجد یا عبادت خانے کی صفائی کون کرتا ہے؟ لڑکا ہی کرتا ہے۔ انہوں نے مانگا لڑکا اور اللہ نے دے دی۔ اوہو، ہم جیسا کوئی جاہل ہوتا تو کہتا تو نے ہماری دعا قبول نہیں کی، تو نے ہماری دعا، فوراً الٹا راستہ دکھاتا، اپنے آپ کو جناب ماتم کرتا، سینہ کو بھی کرتا، کپڑے پھاڑتا، گریبان چاک کرتا۔ نہیں، منیے بھی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، منیے بھی بہت بڑی رحمت۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ 25واں پارہ کھول کر دیکھنا سورہ شورى کے اندر، کہاں فرمایا جس کو چاہوں لڑکا دے دوں، جس کو چاہوں لڑکی دے دوں، اور کسی کو دونوں دے دوں، اور کسی عورت کو بانجھ بنا دوں۔ کیا دلی بمبئی کا علاج ہوتے ہو گیا کہ کوئی ہمارے یہاں بھی کوئی منا اور منی کی شکل میں گلاب کھل جائے جی، بچے کی کلکاریاں ہمارے گھر کے سونے سونے آنگن میں بھی آ جائیں، بتیرا علاج کے بعد اللہ کو منظور نہیں تھا، تو مانگا تھا لڑکا اور مل گئی کیا؟ وہ شکایت کرنے لگی کہ پروردگار میں کیسے اس کو بھیجوں بیت المقدس اور مسجد اقصی کی صفائی کے لیے؟ فرمایا نہیں، تو نہیں جانتی، ہم جانتی، تو نہیں جانتی، تو نے مانگا تھا لڑکا اور دے دی ہم نے لڑکی۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو نہیں جانتی، تیرا کہنا ویسے ٹھیک ہے، اب کیا کروں میں؟ فرمایا کچھ نہیں، جو تو نے بولا تھا وہاں لے جا۔ اس کے خالو زکریا موجود ہیں وہاں پر، کون؟ خالو مریم پیدا ہو رہی، مریم مانگا تھا کیا؟ لڑکا۔ مریم کے لفظی معنی آتے خادمہ، کیا معنی آتے؟ خادمہ۔ ہر لفظ کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لاوارث بن کے نہیں جائیں اس پروگرام میں سے۔ مریم کے معنی جاؤ لے کر جاؤ وہیں پر۔ اب وہاں پہنچی ہے بچی، اللہ تبارک و تعالی نے انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ جتنے لوگ وہاں پر عبادت گزار موجود تھے سب کہنے لگے ہم لیں گے اس بچی کو، ہم لیں گے اس بچی کو، ہم لیں گے اس بچی کو۔ ہزار گاہک پیدا کر دیے یار۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کا خالو زکریا میرا نبی ہے، یحییٰ کا باپ ہے، یحییٰ اور زکریا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے اور پیغمبر ہیں۔ کوئی لے کے حضرت چلی گئی تھی دروازے پر، گود میں اٹھایا
اور کہنے لگی دونکم ہذی النذیرہ دونکم ہذی النذیرہ، ارے بھائی اس نظر والی منت والی بچی کو لے لو۔ تو وہ جو انہوں نے دیکھا بچی ایک دن میں اتنا بڑھ جاتی تھی طاقت حضرت مریم کے اندر جتنا بچہ ایک سال میں طاقت پاتا ہے۔ تو قرآن سنا رہا ہوں یار، جتنا انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب میں پڑھو گے اتنی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ارے بھائی اللہ کا قرآن کیا کم ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ اور اللہ کے مصطفیٰ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ کم ہے جو غیروں کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھیں؟ یہ قرآن تو بھائی عمل کے واسطے آیا، سوچ بچار کے واسطے آیا، تفکر، تدبر، تأمل سب کے لیے آیا۔ لہذا ایک سال میں جو ہمارا آپ کا بچہ بڑھتا نا اتنے ایک دن میں بڑھ جاتی تھی۔ کون؟ حضرت فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ حضرت زکریا نے ان کے لیے کوٹھے پہ جگہ بنوا دی تھی، سیڑھی بھی لگواتی تھی، سیڑھی بھی وہیں ہو رہی پرورش۔ کہاں؟ اوپر مسجد اقصی کے اوپر، اللہ کے گھر میں، وہی مسجد اقصی جہاں سے سرکار کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ کہاں بلایا؟ وہی مسجد اقصی جس کے بارے میں قرآن فتویٰ دے رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15واں پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا مریم میری مخصوص بندی ہے، اس مسجد اقصی میں وہ پلی بڑی تھی، مصطفیٰ تجھے بھی وہاں پہنچاؤں گا، پھر تو اوپر جاوے گا، کہاں؟ وہاں جائے گا۔ وہ تو لنک سے لنک جڑا رہتا ہے۔ اور یہ لنک کا ہے قانون کا یا محبت کا؟ محبت۔ یہ قانون عشق کا۔ او ہو اللہ تبارک و تعالیٰ مکے سے بھی پہنچا اوپر بلوا سکتا تھا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، میرے مبارک بندوں کے مقامات کی سیر کرتے ہوئے جاؤ، یہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو، موسیٰ کو بھی دیکھو، مریم کو بھی دیکھو، سب کو دیکھ کے جاؤ، اور نورانی رنگ میں اضافہ کر کے اوپر جاؤ گے تو پھر وہاں کا نور تو اعلیٰ بالا بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کی پرورش میں خود کروں گا۔ زکریا نے تو قیام کا انتظام کیا، خالو نے، اوہو خالہ ماں کے درجے میں ہوتی کہ نہیں؟ اور چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب جب حضرت زکریا ایک دن آئے اوپر، چونکہ ان کو تو بھائی تبلیغ سے فرصت نہیں، اب جو اوپر جا کے دیکھا تو دیکھا کہ میاں بڑے سے طباق میں عجیب و غریب قسم کے پھل رکھ چھوڑے ہیں۔ کیا؟ اور کیسے پھل کہ گرمی کے زمانے میں مریم کے پاس پھل رکھے ہوتے تھے جاڑوں کے، اور جاڑوں کے زمانے میں پھل رکھے ہوتے تھے گرمی کے۔ وہ حضرت زکریا دیکھ کے تعجب میں پڑ گئے، ہیں موسم کے خلاف، موسم کے خلاف۔ تو بعضی ترکاریاں خاص موسموں میں آتی کہ نہیں؟ جب تک موسم، اب دیکھو جاڑا ہے اس وقت، آم کی تو کوئی پیداوار نہیں ہے، یا ہے پیداوار؟ ہے کہ وہاں تو بے موسم کے پھل رکھے رہتے تھے۔ تو ایک دن حضرت زکریا نے پوچھ لیا، بیٹی مریم یہ تو بتا کہاں سے آئے تیرے پاس؟ میں نے تو بھجوائے نہیں تھے، میں نے تو، یہ تو جاڑوں کے پھل گرمی میں، گرمی کے پھل جاڑوں میں دیکھتا ہوں تیرے پاس۔ تو حضرت مریم نے جواب دیا، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے، کہاں سے آئے؟ حضرت زکریا کے اس پیارے جملے کو بھی اللہ نے نقل فرما دیا۔ قسم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تو چاہتا ہی ان کی ہر فعل سے محبت کرتا ہے۔ قال یا مریم انّا لکی ھذا، اے مریم کہاں سے آئے؟
کس نے لا کر دی؟ ارے بھائی پرورش کرنے والا تو پوچھے گا، یہ انشن کھلا دے گا؟ ارے بھائی جب گھر میں کوئی ترکاری آتی کہیں سے، کوئی چاول بریانی ہے، تو پوچھتے تو ہیں ماں باپ کہاں سے آیا بھائی یہ، ابے کھانا کہاں سے آئے؟ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، مریم کہنے لگی کہ پروردگار یہ تو اللہ بھیجتا ہے اپنی پیاری پیاری جنت سے۔ جبریل خدمت کر رہا ہے کس کی؟ مریم کی۔ تو جب مریم کی خدمت جبریل کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں تھی، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی، کوئی عورت، جب مریم کی خدمت ہو سکتی ہے تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ کی بھی خدمت کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں، ہری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قالت هو من عند ان اللہ یرزق، تب ان کے کوئی بچہ نہیں تھا، کس کے؟ حضرت زکریا کے کوئی بچہ نہیں تھا، لا ولد تھے، اور عمر ہو گئی تھی 90 سال، کس کی؟ 90 سال، 90 سال عمر ہو گئی، کوئی بال بچہ نہیں ہوا۔ اب حضرت زکریا حالانکہ نبی تھے، لیکن جب دیکھا کہ ہیں جو خدا مریم کے پاس بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے، تو میرا بھی کوئی جوانی کا زمانہ تھوڑا ہی ہے، میں بھی تو بے موسم کا ایک پھل ہی ہوں، میں بھی تو بے موسم کا۔ بس انہوں نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، بھئی یہ بچی بڑی مبارک ہے۔ اسی وقت فوراً قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جھولی بلا دی کہ پروردگار کوئی بچہ نہیں ہے، نہ لڑکا نہ لڑکی، اللہ تو جب مریم کے پاس بے موسم کے پھل پہنچا سکتا ہے تو میں بڑھاپے کے اندر میں تجھ سے مایوس کیوں ہوں؟ ہنالک دعا زکریا ربا، اور وہیں کہہ دیا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ مجھے بھی پاک بچہ دے دے، مجھے بھی بڑھاپا ہے۔ آپ میں سے کوئی 90 سال کا اگر ہو جائے تو سب لوگ کہیں گے میاں میں کیا کہیں گے، اس بڑھاپے میں یہ رنگ ریلیاں، اس بڑھاپے میں یہ رنگ ریلیاں۔ تبھی تو حضرت ابراہیم کی بیوی نے کہا تھا میاں کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت جبریل تو خوشخبری پہنچا کر چلے گئے کہ سارا، سائرہ نہیں، کیا سارا نام ہے، سارا، یاروں نے کر دیا سائرہ بانو، کیا کر دیا؟ سارا، سین الف را چھوٹی ہا، حضرت سارا کے کوئی بال بچہ نہیں تھا، ہاجرہ کے بال بچہ ہو گیا اسماعیل، وہ روتی رہتی تھی ہر وقت کہ مجھے بھی دے دے مجھے بھی دے دے، تو حضرت جبریل نے فرمایا جا، اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دے رہا ہے تیرے بیٹے کی بھی اور تیرے پوتے کی بھی، تیرے بیٹے کی بھی، اور تو اپنا بیٹا بھی اپنی آنکھ سے دیکھے گی اور اس بیٹے کا بیٹا پوتا بھی۔ قرآن کہہ رہا ہے قالو، یہ سورہ ہود کے اندر 12ویں پارے میں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، سورہ ہود کے 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود، اس میں کہہ رہا ہے قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اس سے اوپر والی آیت میں، اس سے اوپر والی جی تجھے بھی فبشرناہا باسحاق، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم نے اے عورت، اے ابراہیم کی بیوی سارا، تجھے تیرے بیٹے اسحاق کی بھی خوشخبری دی، اور جا تیرے پوتے یعقوب کی بھی، تیرے پوتے یعقوب کی، یعنی یہ دونوں نام اللہ نے سارا کی بیٹے اور سارا کے پوتے، ان دونوں کا نام آسمان سے رکھ کر بھیجا۔ کہاں سے رکھ کر بھیجا؟ ہاں فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، دونوں نام کہاں سے آئے تھے؟ ہمارے یہاں تو شور مچتا رہا، نیا نام دو، نیا نام دو،
साधना कट नाम दो। तो साधना कट जब नाम रखोगे तो बच्चे भी साधना कट ही उठेंगे। सही बात है। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बेटी के नाम पर किसी का नाम रख दे, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, तो बरकत को तो देखते नहीं, कहते बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है, रख के देखो, जब भी तो बच्चे नाफरमान उठ रहे हैं। और अबे सरकार बाबरकत, तो उनकी चारों साहबजादियां भी बाबरकत हैं कि नहीं? मुझे बताइए आप। बिल्कुल। लिहाजा फरमा दिया गया कि जुमे का खुतबा दे, बस ये आखिरी बात, जुमे का खुतबा। तो एक आदमी, सालों से बारिश नहीं हुई थी, जानवर देखना, ऊंटनियां इतनी पतली पतली हो गई थी, जब खाएंगी नहीं तो दूध कहां से देंगी, ये निकल आएगा दूध। ओहो, मशीन के अंदर माल तो डालते नहीं यार, और सैंपल लेने के लिए तैयार हो। तो एक देहाती जो था वो खड़ा हो गया मस्जिद नबवी के अंदर, खुतबे के बीच में सरकार को रोक दिया। सरकार को कहा, या रसूलल्लाह एक बात कहनी है। क्या? देहात का था वो। भाई जब मदीने मुनव्वरा में बारिश नहीं हो रही तो अतराफ और जवानीब में भी बारिश नहीं हो रही थी, कहो क्या कहते हो? तो कहने लगा, हुजूर आप देख नहीं रहे, हमारी ऊंटनियां दुबली पतली हो गई, चारा मौजूद नहीं, अनाज मौजूद नहीं, बारिश नहीं हो रही। आपने फरमाया घबराने की कोई बात नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिख रहा था कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह को उस देहाती का मर्तबा ऊंचा करना था। उस देहाती का मर्तबा क्यों देख नहीं रहा था अल्लाह ताला? आपने उसी वक्त खुतबा पढ़ने के दौरान दुआ के लिए हाथ उठा दिया, अल्लाहुम्मा अगिस्ना गैसम मुगीसा। उसी वक्त हाथ, और साहबा फरमाते, बुखारी की रिवायत है ये, कि आसमान के अंदर बादल का एक टुकड़ा नहीं था, बादल का इतना सारा भी नहीं, इतना बड़ा भी नहीं, इतना बड़ा भी नहीं। सरकार ने उसी वक्त खुतबा पढ़ने के दौरान हाथ उठाए कि अल्लाह हमें सैराब कर दे, अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसम मुगीसा, सैराब कर दे। साहबा फरमाते हैं कि हाथ अभी सरकार के चेहरे से नीचे नहीं आए थे कि बदलियां आई, ताबड़तोड़ घंघोर घटाएं छा गई, घंघोर घटाएं छा गई। क्योंकि मुस्तफा के हाथ जिसके सामने झुकेंगे अल्लाह उस बात को पूरा नहीं करेगा। अभी सुनाया था मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले सुनाया था कि वो जो जिसने फिल्म बनाई थी सरकार के खिलाफ, मेरे पास उसकी कटिंग रखी हुई है अखबार की, सऊदी चैनल ने उसको, जिसने गुस्ताखी की थी उसने कहा तौबा भी वहीं जाकर करूंगा, तौबा भी वहीं जाकर। अब जनाब पहुंच गया मक्का मुकर्रमा, खाने काबा के इमाम सुदैस के हाथ पर वो मुसलमान हुआ। हजरत सुदैस के दिल में अल्लाह ने एक बात डाली कि ये गुस्ताख रसूल था। कौन था? गुस्ताख रसूल, शान रिसालत में गुस्ताखियां करने वाला था। अपना जुब्बा उतार कर इसको पहना दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना जुब्बा उतार कर पहना दो। सबके सामने पूरी मीडिया मौजूद थी, भाई मेरे पास कटिंग रखी हुई उसके अखबार की। और उसके बाद जब पहुंचाए मदीने मुनव्वरा जुब्बा पहन के, तो दहाड़े मार मार कर रोया कि या रसूलल्लाह क्या गुस्ताखी कर बैठा, मुझे तो पनाह दे दीजिए। आप पनाह दे देंगे तो अल्लाह भी पनाह दे देगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मनशए मोहम्मद को ढूंढता है कि मेरे मुस्तफा की मंशा किस चीज में है। चुनाचे आज वो इस्लाम की तबलीग में मुबल्लिग आज़म बना हुआ है, मुबल्लिग तबलीग में लग गया। तो बारिश होने लगी ताबड़तोड़, कितनी, अरे बड़ी तकड़ी बारिश हुई मान से, बहुत तकड़ी। जुमे के दिन का ये वाक़या है। मैं नदी नाले भर गए, पहाड़ों के करीब तक पानी चला गया कि अच्छा, मैंने उस देहाती की डिमांड पर
اپنے مصطفیٰ کے ذریعے دعا کروائی. اب جب مصطفیٰ منع کرے گا تو بارش رکے گی. کیا سمجھو ہو محمد کو؟ بتانے والے تمہیں نہیں بتاتے. بتاتے ہی نا، بتاتے ہی نا. یہ راہ عشق نہیں دکھاتا کوئی آپ کو، جس سے آپ سوکھے بن گئے. سوکھے. فرمایا کہ جاری کروائی مصطفیٰ نے، اب روکے گی بھی مصطفیٰ کی جب وہ منع کر دے گا. کون؟ سرکار دو عالم، سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اگلے جمعے کو پھرا گیا دیہاتی. کون؟ سارے کپڑے بھیگے ہوئے. کیسے؟ یا رسول اللہ پچھلے جمعے کو آپ سے دعا کروائی تھی، سچی رات اور دن رکی نہیں بارش، سچی رکی نہیں. ندی نالے پہاڑوں تک پانی پہنچ گیا رسول اللہ اب رکا دیجیے. اب وہ نہیں کہہ رہا اللہ سے کہ آپ رکا دیجیے، نہ، جہاں سے اس کو سودا ملا تھا وہیں سودا واپس کروانے آ رہا ہے. کیوں بھائی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. اسے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ یا اللہ اس بارش کو روک دے. رکتی کیسے؟ مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوئی ہے، اب رکے گی بھی وہیں جا کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ پھر کھڑا ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے خطبے میں ہی ممبر پر. یہاں تو اگر کوئی نماز امام صاحب ہنس دینا تو پگڑیاں اتار لیں گے. آپ کیا اتار لیں گے؟ خطبے میں بول دیے. یہ تو سوکھا مزاج بنا دیا. حالانکہ خطبے کے دوران امام بات کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ بات کر سکتا ہے. بالکل. کوئی کاٹے تو میرے پاس لے کے آنا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اندر کی جو کیچلیاں تھیں دانتوں کی وہ سب دکھائی دینے لگی. میں نے تو عرض کیا اس بات کے اوپر، ایک صاحب نے پوچھا کہ اتنا ہنسے کہ کیچلیاں دکھائی دینے لگی، دانتوں کی مسوڑے اندر کا کوا وہ بھی دکھائی دینے لگا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کے سامنے اگر وہ دیہاتی ایسے بات نہ کرتا تو مصطفیٰ ہنستے کیسے، اور جب ہنستے نہیں تو اندر کی کیچلیاں کیسے دکھتی. بہانے سے بات ہوتی. بھائی خدا رکھتا ہے خیال محمد رکھتے ہیں خیال خدا. وہ جناب اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نے کہا کہ حضور مارا گیا بھیگے کپڑے پہن کے آیا ہوں، بڑے بڑے منچلے پڑے ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے منچلے. میں تو بھیگے. دیکھ لیجیے کہ کیا ہوا کہ دودھ سے بٹ گئے، بھر گئی اونٹنیوں کے تھن بھر گئے، اور بڑی چربی ہو گئی اونٹنیوں میں. جو کبھی اتنی ساری تھی تو وہ اتنی بڑی موٹی ہو گئی، موٹی. کہ اچھا پھر کیا چاہے کہ رکوا دیجیے. کیا رکوا دیجیے؟ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے یہ. کوئی مائی کلال انکار کرے تو میرے پاس لے کر آنا. بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہم حوالینا، اللہم حوالینا. اللہ چاروں طرف جنگلوں میں تو برسا دے، لیکن جہاں آبادی ہے وہاں روک دے. جہاں آبادی، کیوں اللہ کو پہچان نہ تھی کہ یہاں آبادی رہتی، یہاں جنگل کا علاقہ ہے. تو ادھر ادھر جنگلوں میں بارش برستی رہی، لیکن اہل مدینہ کے اوپر بارش نہیں برسی. اللہم حوالینا ولا علینا، ہمارے اوپر مت برسانا. کہ کیوں؟ یہ کہہ رہا ہے تیرا بندہ چاہنے والا. یہ عشق و محبت کی، پیار کی بات ہے. آج ہم اس کو یہیں روکتے، ٹائم کافی ہو گیا. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی. انشاءاللہ اس کا تکملہ اگلے پیر کو بیان کریں گے.